اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ جو خدا کو دوست رکھتے ہیں نہ وہ کسی سے خوف کھاتے ہیں اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، نہ انہیں حزن و ملال ہوتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ کے دوستوں میں سے عظیم دوست حضرت آیت اللہ روح اللہ موسوی الخمینی کی شخصیت ہے۔ امام خمینی کی نابغہ دہر شخصیت جو آج بھی زندہ ہے، فکر خمینی زندہ ہے، طرز خمینی زندہ ہے، اصول خمینی زندہ ہے، نہج خمینی زندہ ہے، انقلاب خمینی زندہ ہے، ہمت خمینی زندہ ہے، شناخت خمینی زندہ ہے۔ دنیا کو محبت خدا سمجھا گیا، دنیا کو عشق محمد و آل محمد بتا گیا، اور استکباری طاقتوں کو یہ سمجھا گیا کہ علی والوں سے ٹکرانا نہیں، کربلا والوں کو کم مت سمجھنا، کمزور مت سمجھنا۔ ہم بڑی سے بڑی طاقتوں کی ناک خاک میں رگڑ سکتے ہیں۔ اس مرد آہن کا نام ہے خمینی، اس عزم مصمم کا نام ہے خمینی، ثبات قدم کا نام ہے خمینی۔ خمینی تھا نہیں، خمینی ہے، کیونکہ جو عشق محمد و آل محمد میں اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں۔ حدیث رسول ہے کہ جو بھی عشق محمد و آل محمد میں فوت ہوا، اس دنیا سے مرا، جس نے وفات پائی عشق محمد و آل محمد میں، مات شہیدا، وہ شہید ہے، یعنی وہ زندہ ہے۔ عزیزان محترم، یوں تو امام خمینی کی شخصیت پر اس مختصر سے وقت میں بہت زیادہ گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن دنیا کے عام لوگوں کے سامنے امام خمینی کی شخصیت کے وہ کون سے پہلو ہیں جسے عام انسان اپنا سکتا ہے۔ ہر ایک مرجع نہیں بن سکتا، ہر ایک مجتہد نہیں بن سکتا، لیکن سیرت خمینی اپنا سکتا ہے، کیونکہ سیرت خمینی کیا ہے؟ سیرت خمینی یعنی سیرت نبوی، سیرت علوی، سیرت حسینی، اسے ہم اپنا سکتے ہیں، ہر انسان اپنا سکتا ہے۔ تو امام خمینی کی وہ کون سی تعلیمات ہیں، امام خمینی کی وہ کون سی سیرتیں ہیں، وہ کون سے امتیازات ہیں کہ جو ہم اپنائیں تو ہم بھی اپنے وقت کے حسینی اور اپنے وقت کے خمینی ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی خاصیت امام خمینی کی خصوصیت وہ ہے للہیت۔ امام خمینی کے اندر للہیت پائی جاتی تھی، کبھی دنیا کی پرواہ نہیں کی، دنیا کیا کہے گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی، بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کامیابی دینا خدا کا کام ہے۔ جتنا ہمارے بس میں ہے وہ ہمیں کرنا ہے، اس کے آگے اللہ مالک ہے، کامیابی دینا اس کی ذمہ داری ہے۔ زندگی میں جو اقدام بھی کیا للہیت کی نیت سے، خوشنودی پروردگار کے لیے، دنیا کی خوشنودی کے لیے نہیں۔ تو امام خمینی نے یہ دنیا کو پیغام دیا اپنے طریقے عمل سے کہ اپنی زندگی میں للہیت پیدا کرو، نام و نمود کے لیے، دنیا کی خوشنودی کے لیے، دنیا میں نام ہو جائے گا، دنیا ہماری واہ واہ کرے گی، زندہ باد کرے گی۔ جو لوگ اس لیے کچھ کرتے ہیں، ناکامی کے علاوہ ان کا کوئی انجام نہیں ہے۔ تو پہلا طریقہ امام خمینی کا للہیت۔ دوسری خصوصیت امام خمینی کی وہ یہ کہ لوگ امام خمینی سے بہت دل سے جڑے ہوئے تھے، لوگوں کے دلوں میں بہت گہری محبت پائی جاتی تھی۔ اور یہ ایسا ہی نہیں، بلکہ امام خمینی نے ایسا طریقہ اور ایسی محبت لوگوں کے ساتھ پیش کی تھی
اور اس حسن اخلاق سے امام خمینی، آپ کا اخلاق مشہور ہے، اس اخلاق سے آپ پیش آتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بیٹھ گئی. اور جب عزیزان محترم واقعی محبت کرنے والے کچھ لوگ راہ خدا میں کسی کو ساتھ مل جائیں تو پھر وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کے سامنے پسپاں ہو جاتی ہے. کربلا کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ایک طرف لاکھوں کی فوج اور ایک طرف صرف 72، لیکن یہ جو 72 تھے وہ سچے دل سے امام حسین کے چاہنے والے تھے. ایسے چاہنے والے جن کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہمیں 1000 بار قتل کر دیا جائے، 1000 بار ہمیں جلا دیا جائے، 1000 بار ہماری راکھوں کو فضا میں بکھیر دیا جائے، اور پھر خدا ہمیں زندہ کر کے پوچھے کہ کیا تم حسین ابن علی کی نصرت کرو گے، تو یا امام ہم آپ کی نصرت سے باز نہیں آئیں گے. تو جب ایسے وفادار مل جائیں تو بڑی سے بڑی طاقت بھی ہار مان لیا کرتی ہے. مد مقابل بڑی سے بڑی فوج ہو وہ ہار مان لیا کرتی ہے. تو لوگوں کے دلوں میں امام خمینی کی بہت محبت تھی. تیسری خصوصیت عزیزان محترم ثبات قدم. جس ارادے سے چلے اس ارادے پر باقی رہے. وقت اور حالات کے لحاظ سے دشمنوں سے اور کچھ اپنوں کے طنز سے یا ان کی بے رخی سے گھبرائے نہیں. ثبات قدم ضروری ہے عزیزان محترم. آپ دنیا میں جو تحریک چلائیں، جو مشن چلائیں یا جو اپنی زندگی کا ارادہ کریں اس کو اچھی طرح سے سوچ لیں اور ثبات قدم کے ساتھ اس پر باقی رکھیں. اس خصوصیت نے امام خمینی کو ممتاز شخصیت بنایا. ثبات قدم تیسری خصوصیت ہے امام خمینی کی. چوتھی خصوصیت عزیزان محترم جو سب کو نصیب نہیں ہے دنیا میں، دولت سے، پیسے سے، ڈالر سے، پاؤنڈ سے دل کا اطمینان و سکون حاصل نہیں ہوتا ہے. یاد خداوندی سے، محبت خداوندی سے، عشق اہل بیت سے دل کا سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے. قلب مطمئن اور سکون قلب اور اطمینان روحی کے مالک تھے جناب امام خمینی. حد درجہ سکون قلب، کبھی پریشان نہیں ہوئے، کبھی گھبرائے نہیں کہ کیا ہوگا، ہمارا مشن کہاں بڑھے گا، کہاں تک نہیں بڑھے گا. انتہائی سکون قلب کے ساتھ اپنوں میں رہیں یا دشمنوں کے درمیان میں رہیں، زندگی کا مالک خدا ہے، رازق خدا ہے. سکون قلبی بندے کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور یہ سکون حاصل ہوتا ہے عشق پروردگار اور عبادت پروردگار اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے. آپ دیکھیں یہ اتنی عظیم دولت ہے کہ امام حسین سے یزید نے سب کچھ چھین لیا، وطن چھین لیا، گھر بار، دولت، اعزاء و احباب، سب کے سب امام حسین علیہ السلام سے دور ہو گئے، لیکن سکون قلب اور اطمینان دل یزید چھین نہیں پایا. یہ اتنی بڑی دولت ہے عزیزان محترم. اور آج بھی محبان اہل بیت دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں سکون قلب کے ساتھ ہے، اور دشمنان اہل بیت جہاں کہیں بھی ہوں سب کچھ ہے لیکن دل کا سکون و اطمینان نہیں ہے. یہ چوتھی خصوصیت تھی امام خمینی کی. اور پانچویں خصوصیت جو آج میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے وہ یہ کہ امام خمینی وحدت کے علمبردار تھے، لیکن وحدت کے لیے انہوں نے کبھی عقیدے کا سودا نہیں کیا، اصولوں سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا. اسلام نفرت نہیں سکھاتا ہے، لوگوں سے عداوت نہیں سکھاتا ہے، لوگوں سے میل محبت سکھاتا ہے، لیکن عام طور سے آپ دنیا میں دیکھیں گے کہ اتحاد کے نام پر اصولوں سے سمجھوتا کر لیا جاتا ہے. اتحاد کے نام پر یہاں تک کہ جو خود دنیا کے وضع کیے گئے قوانین ہیں، جس پہ دنیا کے تمام لیڈران کا دستخط ہے، جس پہ سب نے دستخط کیا ہے کہ ہمیں اسے ماننا ہے، اس سے بھی سمجھوتا کر لیا جاتا ہے کیونکہ ہم ان سے دوستی بڑھائیں گے. لیکن امام خمینی نے تمام اقوام کے ساتھ، تمام ملکوں کے ساتھ محبت کا پیغام دیا ہے، لیکن ظلم گوارا نہیں کیا ہے، ظلم کرنے والوں کی تائید گوارا نہیں کی ہے، باطل کی تائید گوارا نہیں کی ہے. اتحاد کے نام پر اپنے مذہب کو فراموش کر جانا، اپنے اصولوں کو فراموش کر جانا، اپنے اخلاق کو فراموش کر جانا،
دین کو بیچ دینا، ضمیر کو بیچ دینا، یہ امام خمینی نے کبھی برداشت نہیں کیا۔ تو امام خمینی نے ہمیں یہ تعلیم دیا کہ دنیا سے اتحاد بڑھاؤ، دنیا سے محبت بڑھاؤ، دنیا سے رابطہ بڑھاؤ، لیکن اپنے اصول اور اپنے عقیدے کے احترام کے ساتھ۔ تو امام خمینی کی بے شمار خصوصیات میں سے یہ 5 خصوصیات ایسی ہیں جو آج ہم نے پیش کی۔ اگر ہم انہیں اپنائیں تو ہم بھی اپنے وقت کے خمینی، ہم بھی اپنے وقت کے حسینی بن سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔